جی بالکل یہ صحیح بات ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سی سی پی او کا چارج جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشنز کے. تو جب اس طرح کی وارننگز آ رہی ہیں اور اس طرح کی صورتحال ہے تو یہ پھر کیوں ابھی تک کسی کو ایس ایس پی کو ایس پی کو چارج دیا ہوا ہے، ایک پراپر کیوں نہیں ہے سی سی پی او؟ جی یقیناً اپنا نسیم آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کے اندر ایک سی سی پی او کی تعیناتی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ تعیناتی ہونے کے وہ دوسرے روز جو ہے وہ جی وہ کافی دن ہو گئے، اس کو 8-10 دن ہو گئے. جی اور اب نیکسٹ تعیناتی کے لیے بھی جو ہے وہ پینل جو ہے وہ. آخری سوال ہے آپ سے کہ ٹی ٹی پی پنجاب نے اس کی ذمہ داری سنبھال لی، کہا کہ انہوں نے یہ کیا ہے. جب گورنر پنجاب نے اس طرح کی بات کی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہاں کوئی ٹی ٹی پی کا کوئی نہیں ہے گروہ، کوئی وہ متحرک نہیں ہے. تو اب کیا پوزیشن ہے پنجاب گورنمنٹ؟ پنجاب میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو جو بات آپ پوچھ رہی ہیں، یہ جو دہشت گردوں کا جو نیٹ ورک ہے، یہ نیٹ ورک کا ایک پورا نیکسس ہے. اس کے نیکسس کے اندر جو میں نے کہا مذہبی منافع دلانے والی جماعتیں ہیں شامل، اس کو وہ ایکچولی یہاں پر جو ہے وہ ان کو بیس فراہم کرتی ہیں مختلف جگہوں کے اوپر اور مختلف شہروں کے اندر، جس کو ہم سلیپر سیل کے حساب سے ان کو جو ہے وہ لیتے ہیں. ان کا پھر آگے جو ہے وہ جو اس طرح کی تحریکیں ہیں جیسے یہ تحریک طالبان اور وہ ان کے نیٹ ورک کے ساتھ ان کا جو ہے وہ نیٹ ورک ملا ہوا ہے. تیسرا جو اس کے اندر ایلیمنٹ ہے وہ کرمنلز ہے، وہ کرمنل بھی اس نیٹ ورک کے ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں، اور یوں آگے جا کر جو لوگ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ٹی ٹی پی پنجاب میں جو ہے موجود ہے، آپ یہ اب کہتے ہیں بحیثیت پنجاب گورنمنٹ کے ایک ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہوتے ہوئے کہ یہ لوگ موجود ہیں، متحرک ہیں؟ دیکھیے جو تحریک طالبان جو ہے جس کو کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان، یا وہ تحریک طالبان جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ ان کے مختلف لبادے گروہ اور آپریٹرز مختلف حیثیتوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں. کسی جگہ کے اوپر وہ آ کر ان کو وہ پناہگاہ کے طور کے اوپر لوکل جو ہے وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. تو آج کے واقعے کے بعد کوئی آپ نئی اسٹریٹجی بنانے والے ہیں؟ کوئی زیادہ متحرک ہوں گے؟ کوئی آپریشن کی بات کریں گے اس علاقے میں؟ جی میں آپ کو دیکھیے اس وقت جو پریونٹیو سائٹ کے اوپر اور پریمپٹیو جو سٹرائکس ہیں یہ تو ہوتی رہتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جیسے آج کا واقعہ آپ لے لیں، اس میں ابھی 2 دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار. جی ٹھیک ہے، بس یہ رپورٹ ہم لیتے رہیں گے، ہم ناظرین آپ کو بتاتے رہیں گے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی کہ کون پکڑا گیا، کیا سچویشن ہے. آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا کمشنر صاحب. خٹک صاحب آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ بتائیے یہ کرمنل نیگلیجنس نہیں تو اور کیا؟ کرمنل نیگلیجنس جی صرف یہ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر لیول کی نہیں ہے، اور یہ جو سسٹم کام کرتا ہے اگینسٹ ٹیررزم، انسرجنسی، ملیٹنسی، یہ کمشنر لیول اور ان چیزوں کے اوپر ابھی فار دا انٹیریئر منسٹر ٹو کم کی ہم نے وارننگ دے دی تھی، اور بس اس کے بعد آپ جانے اور آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے دیکھیں یہ وارننگ انہوں نے بھی کہا آپ کو بہت سی آتی ہیں. آئی ہیو ہیڈڈ این انٹیلیجنس آرگنائزیشن، اتنا پیپر ورک نکلتا ہے جس کا آپ اندازہ ہی نہیں ہے. میں نے وہ ولف والی بات ہو جاتی ہے آلموسٹ. آئی ایم ٹیلنگ یو واٹ ہیپنز آن گراؤنڈ، بٹ دی ایکچوئل کام ہو رہا ہوتا ہے آن گراؤنڈ ان سائڈ. جیسے آپ ادروائز انڈر ورلڈ کو پہچانتے ہیں یا باقی، تو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ایک قسم کا ورکس انڈر گراؤنڈ ود دیز پیپل اگر کوئی کام کرائے تو. اینڈ وہ کام آپ کو نظر نہیں آتا، نہ ان کمشنر صاحب کو نظر آئے گا. ایون چیف منسٹرز اینڈ سو مینی ادرز دے وڈ ناٹ سی دیٹ ورک آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز اگر ہو رہا ہو. اینڈ یہ ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے نا جو کہ آپ کو سرفیس پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہی لوگ آپ کے ساتھ بسوں میں ٹریول کر رہے ہیں، یہی لوگ آپ کے ساتھ ریسٹورنٹس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے. بٹ اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ جینونلی کام کریں. دیکھیں اس وقت ایک کوئی ہڈن، آج یہ والی جگہ ہے کل کوئی اور ہوگی. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹ از دی انیشیٹو از ان دی ہینڈ آف دا ٹیررسٹ کہ وہ کب انٹینسٹی بڑھائے کم کرے. خٹک صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ آسما صاحبہ ان دس کیس تو بڑی کلیئرلی انفارمیشن تھی، اس میں تو بڑی کلیئرلی انفارمیشن تھی اور ایک گروہ کے حوالے سے انفارمیشن تھی. مجھے اب تھوڑا سا ایک منٹ اگر اسی پہ، یہ انفارمیشن تھی اپنی جگہ تھی. واٹ ہیپنڈ آفٹر دیٹ؟ دا پوائنٹ از یہ 6 7 8 10 15 آدمی جنہوں نے اٹیک کیا یہی صرف نہیں ہیں.
ایک پوری میں نے جیسے کہا ایک انڈر ورلڈ میں ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. اس نیٹ ورک میں سے یہ کچھ بندے آگے آ کے نکلتے ہیں. لیکن ایز اے اسٹیٹ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ بٹ جب اسٹیٹ کی وہ مشینری ان افیکٹو ہو تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس میں وہ کمشنر صاحب کچھ نہیں کر سکتے فرینکلی اسپیکنگ. لیکن اگر معلوم تھا طاہر عبداللہ صاحب آپ ایچ آر سی پی سے ہیں اور ایچ آر سی پی کی بھی اسٹیٹمنٹ آج یہی آئی ہے کہ ہم ملے تھے چیف منسٹر صاحب کو اور ہم نے خاص کہا تھا کہ دس گروپ از انڈر تھریٹ. جی بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. سب سے پہلے تو بہت شدید مذمت. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایچ آر سی پی کی اسٹیٹمنٹ تو نکل آئی, وہ سب اخباروں میں پہنچ گئی, تمام ٹی وی چینلز پہ پہنچ گئی ہے. میں اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کچھ باتیں کرنا چاہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ اس جو آج کا جو سانحہ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے لاہور میں, یہ صرف دہشت گردی کی بات نہیں ہے. اس میں ایک مذہب اور ایک فرقہ وارانہ جو ایک عنصر آ گیا ہے, ایک نئی ڈائمنشن, ایک نیا پہلو جو آج شامل ہوا ہے. دیکھیے پہلے راولپنڈی کی مسجد میں, پریڈ گراؤنڈ کی مسجد میں ہوا, پھر ہم جی ایچ کیو کی بھی بات کر سکتے ہیں, ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کی بھی, 100,000 مون مارکیٹ کی بات, مینا بازار پشاور کے مارکیٹ کی بات کر سکتے ہیں. تو ایک پھیلاؤ ہے, ایک پیغام دیا جا رہا ہے طالبان کی طرف سے, دہشت گردوں کی طرف سے, شدت پسندوں کی طرف سے, انتہا پسندوں کی طرف سے, اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر کی طرف سے, انسانیت کے دشمن. وہ تو خیر ہے ہی, لیکن یہ پاکستان میں کیونکہ ہو رہا ہے تو ہم یہ پہلو بھی ضرور دیکھیں گے. آج میں سمجھتی ہوں کہ ایک نیا پہلو, ایک نیا دروازہ کھلا ہے, ایک نیا ڈائمنشن آیا ہے کہ احمدی جماعت کے ساتھ کیا گیا ہے. اور میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلاتی چلوں کہ احمدی جماعت وہ ایک ایسا ایک مذہبی کمیونٹی ہے جن کو اب ہمارے آئین کے تحت غیر مسلم قرار دے دیا گیا, لیکن مذہبی سیاسی جماعتوں کی طرف سے اور ان کے, معاف کیجیے گا آپ میڈیا سے ہیں, میڈیا میں ان کے دوستوں کی طرف سے, اور میں خاص طور پہ نام لینا چاہوں گی, ایک مذہبی پروگرام چلتا ہے جیو ٹیلی ویژن کے اوپر جس کو عالم آن لائن کہتے ہیں. انہوں نے انسٹیگیٹ کیا, اپنے کسی پروگرام میں فتویٰ دلوایا اور انسٹیگیشن کی, ناموس رسالت کے نام پر, اسلام کی بلندی اور عظمت کے نام پر. وہاں جا کے 3 احمدیوں کو انٹیریئر سندھ میں قتل کیا گیا, صرف اس پروگرام کی بنیاد پر کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر تم ناموس رسالت چاہتے ہو اور اسلام کی سربلندی چاہتے ہو اور قرآن کی ناموس چاہتے ہو تو جا کے ان احمدیوں کو قتل کرنا واجب ہے, اور یہ فتویٰ ہے. تو تحریک طالبان پاکستان بھی پاکستان میں ہے, وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آج کوئی پیغام بھیجا جا رہا ہے پاکستانی قوم کو, پاکستانی حکومت کو, پنجاب کی حکومت کو, اور پورے کے پورے تمام صوبائی حکومتوں کو, اور میں سمجھتی ہوں ریاست پاکستان کو آج ایک بہت واضح پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ ہم صرف حکومت کے خلاف نہیں ہیں یا ان لوگوں کے خلاف نہیں ہیں جو کہ طالبان کے خلاف بات کرتے ہیں. ہم ایک مذہبی عنصر اس کے اندر آ گیا ہے, ایک فرقہ وارانہ عنصر آ گیا ہے, اور یہ بہت خطرناک ہے. اس پوائنٹ پر ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ریاست کا, پاکستان کی حکومت کا اس وقت جو چیلنج ہے وہ کیا ہے, اس چیلنج کی نوعیت کیا اور اس کا جواب کیا ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. آسما یہ بتائیں کہ پھر یہ مائنورٹیز کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست ان کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم, یہ جو ہے نا, یہ بات مائنورٹیز یا میجورٹی کی نہیں ہے. یہ تو میرے خیال میں ایک آج پاکستان کے ہر شہری کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے. وہ ہر ایک فارم میں آ سکتا ہے. اگر یہ سرحد میں آتا ہے, فاٹا میں آتا ہے, تو ہم تو جب سے یہ حکومت ہمارے سے وجود میں آئی ہے, گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کا تو یہ سٹانس بڑا کلیئر ہے کہ صدرن پنجاب میں ہے, وہاں پر سیکنڈ ہینڈ کمانڈ صدرن پنجاب کی ہے. پنجاب گورنمنٹ کو ہم 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں, اور جیسے ملک صاحب نے آپ کو کہا, ریپیٹڈلی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ آج کی انسیڈنٹ کیا, ان کا منسٹر صاحب کو بہتر پتا ہوگا جب انہوں نے وارننگز دی ہوگی, بٹ ریپیٹڈلی دس کیپس آن گوئنگ ٹو
पंजाब गवर्नमेंट, जिसको वो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते।